السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی قانونی حیثیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخرکار یہ اپنی لیگل اتھارٹی کہاں سے لے گا۔ ناظرین، ٹرمپ کا بورڈ آف پیس بظاہر ایک عالمی منصوبہ ہے، لیکن اگر ہم اس کے چارٹر کو غور سے دیکھیں اور بٹوین دا لائنز پڑھیں، یعنی سطور کے درمیان جھانکیں، تو ایک بالکل مختلف تصویر ابھرتی ہے۔ ایک اہم سوال کہ اس بورڈ کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ بظاہر یہ جنگوں کے خاتمے، جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے بنایا گیا ہے۔ جن مقاصد کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا ہے اس کے لیے تو 193 ملکوں کی اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل موجود ہے، تو پھر یہ کام اس سے کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بورڈ آف پیس کی قانونی حیثیت پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے تحت نہیں، کسی عالمی معاہدے کے تحت نہیں، اور نہ ہی کسی ریاستی قانون کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ یہ ایک چارٹر پر مبنی ہے جس کا مرکز ایک شخصیت ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور وہ اس وقت امریکہ کا صدر ہے۔ یہ بورڈ آف پیس اس کا برین چائلڈ ہے، لیکن اس نے اسے کسی بھی ادارے سے منظور نہیں کروایا۔ اصولی طور پر امریکہ میں جب بھی کوئی بین الاقوامی معاہدہ کیا جاتا ہے یا عالمی ادارہ بنایا جاتا ہے تو سینٹ سے اس کی منظوری لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو امریکی کانگریس میں بھی پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے بورڈ آف پیس امریکی آئینی ادارہ نہیں بلکہ ایک صدارتی سیاسی اقدام ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلا امریکی صدر جو کہ ٹرمپ کے بعد آئے گا، وہ اس بورڈ سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتا ہے۔ امریکی سینٹ میں بھی بورڈ کے کسی فیصلے کی ذمہ داری نہیں ہوگی، چونکہ اس بورڈ آف پیس کا وجود ٹرمپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ عارضی فریم ورک ہے۔ ناظرین، آپ غور فرمائیں، امریکہ کے اندر امریکی صدر کانگریس اور عدالت کے تحت ہے، یعنی اس کا پابند ہے، مگر بورڈ آف پیس میں تمام فیصلے ایک شخص کی منظوری سے مشروط ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اختیار امریکی صدر کو اپنے ملک میں حاصل نہیں، وہی اختیار وہ عالمی سطح پر استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، بورڈ آف پیس کی اصل شکل اور اختیارات کچھ اور تھے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 17 نومبر 2025 کو غزہ میں امن و امان اور اس کے استحکام کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس کے حق میں 13 ووٹ آئے، لیکن چین اور روس نے ایبسٹین کیا، یعنی حصہ نہیں لیا۔ ان دونوں ممالک کا اعتراض تھا کہ اس قرارداد میں فلسطینیوں کے حقوق کو پوری طرح تحفظ نہیں دیا گیا۔ جب روس اور چین نے سلامتی کونسل کی قرارداد میں حصہ نہیں لیا تو اب ان دونوں ممالک کا بورڈ آف پیس میں شامل ہونا ناممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کا جو اصل پلان تھا اس کے مطابق غزہ میں علاقائی امن، انسانی امداد، استحکام اور تعمیر نو کے کام تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی تھی۔ اس قرارداد میں بورڈ آف پیس کو عارضی عبوری انتظام کا ایک ادارہ بتایا گیا تھا۔ قرارداد کے مطابق بورڈ کے تحت ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس قائم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جسے ایک مشترکہ کمانڈ کے تحت کام کرنا تھا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق بورڈ کے اختیارات کا دائرہ محدود اور عبوری ہے اور صرف غزہ تک محدود ہے۔ اس کو UN کے موجودہ ڈھانچے کے اندر عارضی اور قانونی طور پر کام کرنا تھا۔ ٹرمپ نے اس میں تبدیلیاں کر کے اس کے اختیارات وسیع کر لیے اور خود
اس کا سربراہ بن بیٹھا، جبکہ سلامتی کونسل نے اپنی قرارداد میں قطعاً ایسا نہیں کہا تھا۔ سلامتی کونسل نے صرف غزہ کے لیے بورڈ آف پیس بنایا تھا۔ ٹرمپ نے اس میں عالمی تنازعات، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، غزہ، اسرائیل اور فلسطین کو شامل کر لیا ہے۔ سلامتی کونسل نے کہا تھا کہ بین الاقوامی مشترکہ قیادت ہوگی۔ ٹرمپ نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ سلامتی کونسل نے کہا تھا کہ بورڈ کے پاس عبوری اور محدود اختیارات ہوں گے۔ ٹرمپ نے وسیع اور لامحدود اختیارات رکھ لیے ہیں۔ فنڈنگ کے بارے میں سلامتی کونسل نے کہا کہ یہ عارضی اور رضاکارانہ ہوگی۔ ٹرمپ نے ممبر ممالک سے $1 ارب امریکی مانگ لیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرمپ نے سلامتی کونسل کے بنائے گئے بین الاقوامی عبوری ادارے کو ایک طاقتور عالمی فیصلے کرنے والا ادارہ بنا لیا ہے اور خود اس کا صدر بن گیا ہے۔ یہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لہٰذا ٹرمپ کا بورڈ آف پیس غیر قانونی ہے، جو نہ تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مطابق ہے، نہ امریکی کانگریس میں پیش کیا گیا، اور نہ ہی امریکی سینٹ نے اس کی اجازت دی۔ کل جب ٹرمپ صدر نہیں ہوں گے تو اس کی حیثیت ایک کلب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ میرا انالیسز ہے، آپ اپنی رائے ضرور دیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ شکریہ۔